وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کی لامتناہی بے حد و بے حساب حمد ہے، جس پاک پروردگار نے ہم سب کو اپنی مقدس کتاب کی تعلیم کے لیے خوبصورت ساعتیں عطا فرمائیں، اور درود و سلام اس پاک محبوب پر جس نے ہمیں دین اسلام کا خوبصورت نور نصیب فرمایا۔ پچھلی آیات میں یہودیوں کی جو نافرمانیاں تھیں ان کو ذکر کیا گیا۔ ہر نعمت کے بعد ان کی ایک نئی نافرمانی ہوتی، اور وہ ساری کی ساری مدینہ میں یہودیوں کو قرآن پاک کے ذریعے یاد کرائی گئیں۔ اور پھر آج ایک نیا واقعہ ہوا، یہ کہ ایک شخص عامیل نامی ایک شخص تھا، مالدار، اس کو اس کے بھتیجے نے ہی خفیہ طور پہ قتل کر دیا وراثت کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو جب قتل ہو گیا تو اس کو اٹھا کے دوسرے گاؤں میں ڈال دیا، اور ساتھ ہی دعویٰ بھی کر دیا کہ یہ گاؤں والوں نے میرے چچا کو قتل کیا ہے۔ اب گاؤں والے پریشان ہو گئے، انہوں نے موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ ہمارے لیے کوئی راہ نکالیں کہ یہ ہمارے لیے کوئی اچھی راہ نکل آئے، ہم نے اس کو قتل نہیں کیا۔ کلیم اللہ نے کہا کہ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں۔ مالک کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کو کہیں کہ وہ گائے ذبح کریں۔ انہوں نے آگے سے کہا، جب آپ نے کہا تو انہوں نے کہا جی آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں، میں کیوں مذاق کروں۔ پھر انہوں نے کہا چلو آپ دعا کریں وہ کیسی ہوگی، اپنے رب سے پوچھیں وہ کیسی ہوگی۔ جب انہوں نے یہ سوال کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہیں کہیں کہ لا فارد ولا بکر عوان بین ذالک، نہ وہ زیادہ عمر کی ہوگی نہ بکر چھوٹی عمر کی ہوگی، بلکہ درمیانی عمر والی۔ فارد کہتے ہیں بہت بوڑھی کو، بکر کہتے ہیں بہت چھوٹی کو، تھوڑی عمر والی، اور عوان بین ذالک کا مطلب ہے اس کے درمیان۔ تو پھر بھی اس بات کے بعد پھر اللہ رب العزت کے حکم سے کلیم اللہ نے کہا بھی تمہیں جو حکم دیا گیا وہ کرو۔ پھر بھی انہوں نے کہا کہ ذرا دعا کریں اس کا کلر کیا ہے، باز نہ ہے، پھر اس کا رنگ کیا ہے۔ کلیم اللہ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے فرمایا اس کا رنگ پیلا ہے، اور وہ دیکھنے والے کو بڑا سرور دیتی ہے، دیکھنے والے کو بہت سرور دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب بھی ہمارے اوپر نا وضاحت نہیں ہوئی، کیا کہتے ہیں، ابھی بھی وضاحت نہیں ہوئی، تشابہ ہو گیا ہے، کہ بالکل واضح نہیں ہو رہا۔ تو پھر انہوں نے آخر میں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم راہ پا لیں گے۔ گائے تلاش کرنا شروع کر دی، بھی زیادہ عمر کی بھی نہ ہو اور چھوٹی بھی نہ ہو، ہل وغیرہ بھی اس نے نہ چلائے ہوں، کنویں سے پانی بھی نہ نکالا ہو۔ پہلے لوگ ہل بھی گائے سے چلوا لیتے تھے، کنویں سے پانی بھی نکلواتے تھے، وہ باندھ دیتے تھے، اور وہ بھی درمیانی عمر کی، پیلے کلر کی ہو، دیکھیں تو بڑی بھا جائے۔ اللہ کے ایک ولی فوت ہوئے، بنی اسرائیل میں سے ہی تھے، وہ بھی نیک آدمی تھے۔ انہوں نے ایک گائے کا بچہ چھوڑ دیا جنگل میں، اور اللہ کی حفاظت کی دعا کی کہ یا اللہ اس کی حفاظت کرنا، میرا چھوٹا بچہ ہے یہ اس کو مل جائے۔ اب اللہ ہے، پھر اللہ نے جنگل میں اس کی حفاظت کی، وہ حفاظت میں رہی۔ جب وہ بچہ جوان ہوا تو وہ اپنی بیوی کو بتا کے گیا تھا، بیوی نیک تھی، تو بیوی نے بیٹے کو کہا کہ آپ کے لیے آپ کے باپ نے ایک گائے کا بچہ چھوڑا تھا، وہ گائے ہوگی تو جاؤ وہ جنگل سے لے آؤ۔ اس نے کہا مجھے کیسے، آواز دینا، تیری آواز پہچان جائے گا۔ وہ نیک آدمی کا بیٹا گیا، اس نے آواز دی تو وہ گائے آ گئی۔ وہ گائے پکڑ کے گھر لایا۔ اب اس نے گائے نے کیا کیا ہوگا، تھی جنگل میں، کوئی کام نہیں کیا تھا، اور ادھر سے اللہ کا ایک فرشتہ آیا، وہ بچہ کہیں بہر گیا ہوا تھا، اس نے کہا گائے بیچنی ہے، بڑی اچھی قیمت لگائی،
بچہ نیک آدمی کا بیٹا تھا، اس نے کہا میں والدہ کی اجازت کے بغیر نہیں بیچ سکتا۔ اس نے کہا پیسے ودا دینا، گال کر تینوں دے دئیے۔ اس نے کہا نہیں، اماں جی دی اجازت بغیر نہیں دینی۔ چلا گیا، ماں کو بتایا، ماں نے کہا چلو ٹھیک ہے بیٹا، اچھا کیا ہے۔ پھر ماں نے نہیں کہا کہ چلو، ماں نے کہا آیا تھا بندہ چلا گیا، پھر گیا تو پھر انہوں نے کہا بھائی آج ریٹ ڈبل ہے بھائی، دینی ہے۔ اس نے کہا بس آپ رکے، میں ماں سے اجازت لے لیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بیٹے نے کہا پھر بیچ بھی میں نہیں سکتا، میں ماں کی اجازت کے بغیر نہیں دیتا۔ 3 مرتبہ اس طرح ہوا نا۔ وہ کیونکہ نیک صالح آدمی کی بیوی تھی، اس کو بھی شک ہو گیا کہ یہ کوئی خریدنے والا نہیں ہے۔ اس نے کہا بیٹا اگر اب ملے تو اس سے صرف تم نے یہ پوچھنا ہے کہ ہم بیچیں یا نہ بیچیں، ہم بیچیں یا نہ بیچیں۔ تو وہ جب گیا تو اسی نے پھر کہا بھی ریٹ آج پھر ٹرپل ریٹ رکھ گیا ہے بھائی، لینا ہے؟ اس نے کہا جی آپ مجھے یہ بتائیں ہم بیچیں یا نہ بیچیں۔ وہ اللہ کا فرشتہ تھا، اس نے کہا نہ بیچنا، تمہارے پاس بنی اسرائیل کے لوگ آئیں گے اور وہ جب تم سے خریدنا چاہیں تو اس وقت تم کہنا کہ اس گائے کو جب ذبح کرو گے، اس کا جو اوپر چمڑا اتارو گے اس کے مطابق میں نے سونا لینا ہے اور وہ تمہیں دیں گے۔ اس نے پھر اپنی ماں کو جا کے بتایا، اللہ جب سزا دیتا ہے تو پھر اس طرح سے دیتا ہے، نیکوں کو مالدار کر دیا، اور جو ہر بات پہ رب کے ہر فرمان پہ یہ کیوں یہ کیوں یہ کیوں یہ کیوں کیا تو ان کو اللہ نے سزا دے دی۔ ادھر ان کے ہاں فرشتہ رہنما کے لیے، رہنمائی کے لیے بھیج دیا۔ اور اللہ جانتا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے آپ کے ساتھ کہ ایسے واقعات ہو سکتے ہیں، اللہ کر دیتا ہے نا۔ کوئی بندہ کبھی اللہ کی بارگاہ میں اس قدر گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اتنا قربت میں ہوتا ہے، اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور آگے کہتا ہے یار بندہ نہیں سی جاندا، میں ویکھیا بھی کدے نہیں لیکن انہوں نے میرا کام کر دیتا ہے۔ تو کہتے کیا ہمارے جملے میں کہتے فرشتہ ہی بن گیا ہے اسی، کیا کہتے ہیں؟ فرشتہ ہی بن کے ایسی۔ تو اللہ رب العزت اپنے نیک بندے، اور وہ بندے جب دل مکمل اللہ کی طرف موڑ لیتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کی مدد پھر اس طرح کرتا ہے۔ بنی اسرائیل پھر گائے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے وہاں، وہ جو کلر تھا، وہ جو طریقہ تھا، گائے کوئی بھی ایسی نہیں، وہ جنگل سے آئی تھی، اس کا کھانا پینے کا انداز، رہنے سہنے کا انداز، ایک جنگل میں پلنے والی، اس کو کسی نے ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ وہ اتنا حسین و جمیل و خوبصورت تھی، دیکھا تو بڑی حسین لگی، اور پیلے کلر کی تھی۔ پیلا کلر کیسا ہوتا ہے؟ ہاں جی، ہاں یہ جو نہیں زعفرانی کلر جیسے ہوتا ہے نا، جس کو زعفرانی بھی ہم کہہ دیتے ہیں، وہ زعفرانی کلر۔ تفسیر ابن عباس میں لکھا ہوا ہے اس کلر کا جوتا پہنے چمڑے کا بنا کر تو بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ میں نے تفسیر ابن عباس میں پڑھا۔ اللہ جانتا ہے اس کلر میں کیا ہے۔ زعفرانی کلر کے حضور نے کپڑے بھی پہنے، امامہ بھی باندھا ہے، یعنی امامہ بھی اسی کلر کا، اور لباس شریف بھی اسی طرح کا امام الانبیاء نے پسند فرمایا۔ جی اچھا، جی تو یہاں پیلا یعنی صفرا کہتے ہیں نا، کسی کو صفرا ہو جائے تو اس کی آنکھیں کیسی ہو جاتی ہیں؟ پیلی، صفرا یرکان کو کہتے ہیں نا۔ تو صفرا کا مطلب یہ ہوتا ہے، قرآن مجید میں بھی وہی صفرا کا لفظ ہے نا۔ ہم کہتے ہیں وہ پنجابی میں اس کو کیا ہو گیا ہے؟ صفرا ہو گیا۔ صفرا کا مطلب وہی ہے کہ اس کو یرکان ہو گیا ہے، پہلے زمانے میں اس کو یہی کہتے تھے۔ تو اب وہ گئے تو وہ تو پہلے فرشتوں سے سدھائے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بھائی گائے لے جاؤ، ان کو ہمیں یہ ضرورت ہے۔ اس نے کہا لے جاؤ، کوئی بات نہیں ہے، لے جاؤ، لیکن ہم نے اس کے چمڑا کے برابر سونا لینا ہے۔ اتنی مہنگی؟ انہوں نے کہا دیکھیں آپ ڈھونڈیں، پھر اور مل جاتی تو اور لے لیں، تو اور کہیں سے گائے وہ ملے تو لیں۔ تو وہ تھی ایسی حسین، تسر الناظرین، سرور دے گی ناظرین کو۔ ناظرین کو کیا کرے گی؟ سرور دے گی، قرآن مجید میں ہے۔ تو پھر انہوں نے خریدی۔ تو اس سے 2 باتیں ثابت ہوئی، نیکی کا صلہ، نیکی کا، اور احکام پر اعتراض کی سزا۔ احکام پر اعتراض کی سزا۔ چھوٹی سی چیز بڑی بن جاتی ہے جب بندہ اللہ کے حکام پر اعتراض کرتا ہے، اور جب اللہ کا نیک بن جاتا ہے پھر چھوٹی سی چیز برکت والی اتنی بڑی بن جاتی ہے کہ اس کی ساری زندگی کے لیے وہی دنیا آخرت کے لیے بھلے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو آج کی ہماری جو آیت ہے اس میں یہ ہمیں سبق ملا۔ آئیں قرآن مجید مل کے پڑھتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ جی